اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس پیپلز پارٹی کا شرکت نہ کرنے کا اعلان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ارکان اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ارکان اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس پیپلز پارٹی کا شرکت نہ کرنے کا اعلان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ارکان اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا شرکت نہ کرنے کا اعلان ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ارکان اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد کل عدم تحریک لبیک نے دھرنا ختم کر دیا۔ معاملات مذاکرات کے تیسرے دور میں طے پائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، کل عدم تحریک لبیک ملک بھر سے تمام تر دھرنے ختم کرے گی۔ بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، مقدمات بھی خارج کر دیے جائیں گے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاملہ طے پانا خوش آئند ہے۔ اپوزیشن کو ملک و قوم کی سلامتی کے خلاف کسی بھی مسئلے پر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ حکومتی سمجھوتے نے بعض سیاستدانوں کا ملک دشمن ایجنڈا ناکام بنا دیا۔ ایسے مشکل حالات میں اپوزیشن کا سیاست چمکانا ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر ہر ممکن عمل یقینی بنائیں گے۔ راجہ بشارت نے کہا، سمجھوتے کی بدولت مخدوش صورتحال کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کہتے ہیں، کل عدم ٹی ایل پی کو بیرون ملک سے جو امداد مل رہی ہے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ روز صرف گھنٹوں میں 32,000 ٹویٹس ہوئیں جو تمام کی تمام بھارت سے کی گئیں۔ پاکستان میں چلنے والی تحریک کو بھارتی سپورٹ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ اس معاملے کو آرگنائز طریقے سے آگے لے جانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا مفاد یہ ہے کہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس معاملے کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد فتح کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ ناموس رسالت کے معاملے پر عالم اسلام کو متحد کرنا وزیر اعظم عمران خان کا سب سے اہم مشن ہے۔ فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عام پاکستان سے آج تک سوائے عمران خان کے کوئی لیڈر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناموس رسالت کے حوالے سے بات نہ کر سکا۔ حساس معاملے پر ہمیشہ جلاؤ گھیراؤ کا راستہ اپناتے ہوئے ملک کے املاک کو ہی نقصان پہنچایا گیا۔ فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سربراہ مملکت نے کوئی لاہے عمل ترتیب نہیں دیا جس سے اقوام عالم کو واضح پیغام دیا جا سکے۔ ناموس رسالت کا مقدمہ جس بے باکی سے عمران خان نے لڑا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ادھر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، حکومت کی ناکامی کے باعث پولیس اور شہریوں کی جانیں گئیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے حقائق سامنے نہ آ سکے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا، وزیر اعظم کی گزشتہ روز تقریر کی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان میں ہمت تھی تو پارلیمنٹ میں تقریر کرتے، مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا گیا؟
اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت کی ناکامی کے باعث پولیس اور شہریوں کی جانیں گئیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے حقائق سامنے نہ آ سکے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم کی گزشتہ روز کی تقریر کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان میں ہمت تھی تو پارلیمنٹ میں تقریر کرتے، مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا گیا؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ہی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے رویے میں غیر سنجیدگی ہے۔ کالعدم تنظیم سے معاہدہ کر لیا، حکومتی نااہلی سے ملک میں بہت بڑا بحران ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا عمران خان کا خطاب طعنوں اور نفرت پر مبنی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے رویے میں غیر سنجیدگی ہے۔ کل عدم تنظیم سے معاہدہ کر لیا، حکومتی نااہلی سے ملک میں بہت بڑا بحران ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کا خطاب طعنوں اور نفرت پر مبنی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے فساد کروانا چاہتی ہے۔ عمران خان خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا اپوزیشن اکٹھی نہ ہوئی تو عوام کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ دار اپوزیشن ہی ہوگی۔ اپوزیشن کے ایک پیج پر نہ ہونے سے فائدہ نااہل حکومت کو ہوگا اور نواز شریف بغیر کسی سے پوچھے باہر چلے گئے۔ اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے فساد کروانا چاہتی ہے۔ عمران خان خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ اپوزیشن اکٹھی نہ ہوئی تو عوام کو نقصان پہنچنے کی ذمہ دار اپوزیشن ہوئی ہوگی۔ اپوزیشن کے ایک پیج پر نہ ہونے سے فائدہ نااہل حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ نواز شریف بغیر کسی سے پوچھے باہر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نبی پاک کی شان اقدس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا بدقسمتی سے اپوزیشن کی بعض جماعتوں نے حالیہ ناخوشگوار واقعے پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن جماعتوں کا منفی رویہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے معاملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑنے کی پوری کوشش کی۔ اپوزیشن کی جانب سے آگ پر تیل چھڑکنے کے مذموم عزائم پوری طرح ناکام رہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کا کہنا ہے کہ ناکامی پی ڈی ایم اب کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ نااہل لیگ اس ایسے حالات کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے ہر حساس مسئلے پر گھٹیا سیاست کرنا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ نااہل لیگ ایسے نازک حالات پر بھی اپنی گندی سیاست، جھوٹ اور پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے رمضان بازاروں میں چینی کے خریداروں کی لمبی قطاریں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹ کل طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ حکومت کے کہنے کے مطابق چینی کی قیمت مقرر کی گئی، اس کے باوجود لوگ چینی کی خریداری کے لیے خوار ہو رہے ہیں، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ رمضان بازاروں میں قطاریں نہیں بلکہ کرسیوں پر بٹھا کر چینی دی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پرچون کی دکان پر چینی کتنے روپے فی کلو مل رہی ہے، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پرچون کی دکان پر 85 اور رمضان بازار میں 65 روپے کلو چینی فراہم کی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ 15 روپے کے پیچھے لوگوں کو حکومت نے بھکاری بنا دیا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چینی کی خریداری کے لیے لائنیں نہیں لگنی چاہیے۔
नाजरीन, एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 137 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 16,453 हो गई। मजीद 5,445 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,67,000 सेहतयाब, जबकि 83,300 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,561, सिंध में 4,556, खैबर पख्तूनख्वा में 2,920, बलूचिस्तान में 225, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 442 और इस्लामाबाद में 645 अमवात हो चुकी हैं। मज़ीद बात करेंगे कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,44,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14 करोड़ 27 लाख हो गई। 12 करोड़ 13 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,82,000, ब्राज़ील में 3,75,000, भारत में 1,80,550, मैक्सिको में 2,12,500, रूस में 1,06,000, फ्रांस में 1,01,000, बरतानिया में 1,27,274 और सऊदी अरब में 6,834 अमवात हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, हम एसओपीज पर अमल ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से खबरदार कर दिया है। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं और कोरोना की तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,500 से जायद हो चुकी है। एसओपीज पर अमल दरामद कम हो रहा है। हमें पहले से ज्यादा हिफाजती इकदामात करने होंगे। असद उमर का कहना था कि मुल्क में ऑक्सीजन की फराहमी की सलाहियत अब दबाव का शिकार है। एक दफा फिर पूरे लोगों से अपील करता हूं कि एसओपीज पर अमल दरामद करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ पे वक्त हुआ है कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला कश्मीर पर वाज़ेह बयान देने पर ईरानी लीडरशिप का मशकूर हूँ। ईरान हमसाया मुल्क ही नहीं बल्कि आजमाया हुआ दोस्त भी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा, दौरा ईरान में दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के इम्कानात पर बात होगी। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मुआवनत की कोशिश होगी। अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएं। नाज़रीन, विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि नए माली साल के बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द मीडिया को मुआशी तरजीहात से आगाह करूंगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं। जल्द मीडिया को तरजीहात से आगाह करूंगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई के वजूहात को ख़त्म करना होगा। बर वक्त और दुरुस्त डेटा अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी बेहतर बनाने में मदद देता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा कहते हैं, सस्ते रमज़ान बाज़ारों में सफाई के साथ साथ गरीब आवाम की जेबों की सफाई भी की जा रही है। 6 दिन सूबा बंद रहा लेकिन पंजाब का वज़ीर आला कहीं नजर नहीं आया। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 6 दिन तक मुल्क बंद रहा लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आई, बल्कि मामलात को मिस हैंडल किया गया। हुकूमत असम्बली सेनेट समेत तमाम फोरम्स पर अपनी बरतरी खो चुकी है, जबकि नून लीग इसलिए खामोश है कि वो बुज़दार की बेड गवर्नर्स का फ़ायदा आइंदा इलेक्शन में उठाना चाहती है। हसन मुर्तज़ा ने हुकूमती सब्सिडी को अवाम के साथ मजाक करार देते हुए हुक्मरानों को चैलेंज किया कि वो आएँ और 20,000 रुपये तनख्वाहदार तबके के लिए इस रकम में एक माह के अशिया खुरनोश खरीद कर दिखाएं।